बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी आसिफ शाह। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ हस्बे रवायत मौजूद हैं नवीद मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं जी, वो गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में दो पुलिस मुकाबले हुए, जिसमें से दोनों इश्तिहारी जो है वो पार हुए हैं। एक थाना सालकाबाद की हदूद में टाइगर नाम का जो है वो इश्तिहारी मारा गया और इसके साथ टेक्सला में एक बड़ा मुकाबला हुआ है आमिर शाह के साथ, जो आमिर शाह CCD के साथ मुकाबले पर। नवीद मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है जी कि आमिर शाह आखिर इश्तिहारी आमिर शाह क्यों बना? देखिए सर, जब इदारे अपना काम प्रॉपर ना करें, ये सिर्फ पाकिस्तान तक की बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में भी देखें तो यही कुछ होता है। अगर पुलिस या जो इदारा आवाम को इंसाफ फराम करता है ग्रास रूट के ऊपर, UC लेवल के ऊपर, जब उसकी कारकर्दगी में सियासी और दीगर मामला इन्वॉल्व होते हैं और वो रिजल्ट शो नहीं कर पाता। देखिए, CCD का क्याम भी तो इसी वजह से अमल में आया है कि पंजाब पुलिस वो कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही और CCD सामने आई। मैं समझता हूँ आमिर शाह को इश्तिहारी बनाने में हमारी वो पंजाब पुलिस उस इलाके की भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने बर वक्त उसे इंसाफ नहीं दिया और आमिर शाह से वो एक बागी के तौर पर सामने आया और रियासत को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। ये देखें आप, अगर इंडिया में आप देखें फूलन देवी, उसके अगर आप पूरा आप रिकॉर्ड पढ़ें तो वो पुलिस के उसके साथ इन्वॉल्वमेंट रही, पुलिस उसको नज़रअंदाज करती रही, उसने बाद में गन उठाई, फिर बाद में एक प्रोसेस के तहत उसको मेरे ख्याल CM पंजाब अपने सूबे की CM भी रही, लेकिन वो तवील प्रोसेस रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे यही चाहूँगा कि जिस तरह CM पंजाब ने CCD को मुतारफ़ कराया और IG पंजाब ने, बड़ी अच्छी एफर्ट्स है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के अंदर इस निज़ाम की बेहतरी के लिए भी इक़दाम करने चाहिए, ताकि मज़ीद कोई आमिर शाह इस पुलिस के रवैये से उसके अदम तामल के सबब इंतकाम लेने के लिए गन हाथ में ना उठाए और बाद में वो फिर बागी के तौर पर सामने आए। मलिक साहब, ये जो मुकाबला हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मालूमात हैं आपके पास जी कि आमिर शाह को कैसे घेरा गया है, कैसे मामलात हुए? देखिए जी, CCD का जो अपना जो मैकेनिज्म है, उनका जो अपना एक सारा एक सेटअप है इंटेलिजेंस का, उसको उन्होंने बुरे कार लाया और मुकामी इंटेलिजेंस को भी उन्होंने टेक्सला में यूज़ किया, उसकी मूवमेंट्स को भी उन्होंने वॉच किया, उसके बाद ये ऑपरेशन किया है। और सारे मामला में मैं समझता हूँ कि अब इस क्योंकि CCD जिस तरह अपने काम को कर रही है, अवाम की तरफ से भी उसको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये जो बात आपने आमिर शाह की और सादकाबाद वाले जो केस की है, इन दोनों चीज़ों में अगर आप देखा जाए तो इससे पहले इन सारे मामलात में जो मुतल्लिका थाने हैं जो पंजाब पुलिस के, उनकी नाअहलियाँ भी शामिल हैं। पुलिस कहाँ है, हमारा अदालती निज़ाम कहाँ है? इतना बड़ा सवाल उठ रहा है। आप मुझे बताएं कि यानी कि आप एक बंदे को फ्री हैंड दे देते हैं। आजकल पुलिस ने एक बड़ा मज़ेदार किस्म का वो एक सिस्टम पकड़ा हुआ है जी कि जिस बंदे के खिलाफ FIR होती है, जो मज़कूरा तफ्तीश है वो कहीं ना कहीं से उसके साथ लिंक करके उसको कह रहता है जी वो कबल जो ज़मानत है वो करवा ले, फिर मामला है, ताकि बंदा भाग ना सके। हम किस तरफ जा रहे हैं? इस चीज़ को ठीक किसने करना है? देखें, मैंने शुरू में भी जो बात की है कि जिस तरह CCD बनाया गया है, उसके साथ था वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को चाहिए कि जो मौजूदा पुलिस फोर्स है पंजाब की, उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात सामने लाएं, नई चीज़ें सामने लाएं और वो अनासर जो पंजाब पुलिस में काली भेड़ों के तौर पर शुमार किए जाते हैं, वो इस महकमे से उनको निकालें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कल परसों कल ही बल्कि वो एक CP रावलपिंडी की तरफ से एक चीज़ आई है कि जो थाना मंदरा के जो साबका स्टेशन हाउस ऑफिसर थे गुल महर, वो एक वली खान से अटैचमेंट के हवाले से सारी वली जान के हवाले से वो सारी इंक्वायरी के बाद उन्हें डिसमिस ऑफ सर्विस किया गया। मैं समझता हूँ ये दीगर इदारों में भी नहीं मेरी सुने जी जी, आप कह रहे हैं जी डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया, वहाँ पे तो SP सदर साहब ने उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया और वो कर भी सकते हैं। कल हमारी काफ़ी दोस्तों के साथ ये प्रेस जारी थी, लेकिन 4-6 महीने बाद मुझे लगता है कि मेहर गुल साहब दोबारा फिर सीट पे होंगे। देखें, अक्सर हर महकमों में यही कहा जाता है जी वो फलां बंदा डिसमिस हुआ है जी तो बहाल हो जाएगा। देखें, इससे पहले भी मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस में जो भी डिसमिस किए गए मुख्तलिफ पुलिस के अफसरान है, मेरे हाल वो अभी तक बहाल नहीं हुए। आपके पास मंदरा का यासर मलिक वाला केस भी, साबका स्टेशन हाउस ऑफिसर जो करोड़ों रुपए की खुद बुद्ध हुई थी, वो भी अभी तक बहाल नहीं हुए। और मुझे नहीं लगता कि मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा IG पंजाब जो बैठे हुए हैं, मौजूदा CM पंजाब जो बैठी हुई हैं, कि डिसमिस होने वाले लोग दोबारा, स्पेशली इससे संगीन नोयत के मामला में डिसमिस होने वाले लोग दोबारा सीटों पर आएंगे। अगर ये सीटों के ऊपर आते हैं तो मेरे ख्याल है ये फेलियर होगा। फिर हमें रियासत के अंदर, हमारे सूबा पंजाब के अंदर मजीद यासर शाह जैसे
سے باغی سامنے آتے رہیں گے. عامر شاہ جیسے کسی کا کسی یاسر شاہ کو نہ بنا دیں. یاسر شاہ کے بارے سے آپ نے بات کی, میرے پاس اور معلومات ہیں, آپ اور کہہ رہے ہیں جی کہ انٹیلیجنس کے ساتھ کرا. میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں بات کریں جی. ملک صاحب میرے پاس یہ اطلاع ہے جی کہ عامر شاہ جو بنا ہے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن زیادتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھا کے ریاست کے آمنے سامنے جو ریاستی اداروں کے سامنے. پھر جو عامر شاہ نے جو سب سے بڑا ظلم کیا تھا میرے خیال سے, وہ ANF کے جو اہلکار تھے ان کو مارا تھا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہم بھی پس پردہ رکھ کے بات کر رہے ہوتے, مطلب ہے بالکل اینڈ نکال کے ہم بات کر رہے ہوتے, اداروں کی کریڈبلٹی کی بھی بات ہوتی ہے. لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں جی کہ عامر شاہ کو خیبر پختونخوا سے ایک مسلم لیگ نون کے جو MP ان کے ڈیرے سے اٹھایا گیا. کیا آپ کے پاس بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں؟ شاہ صاحب میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے, ممکن ہے ایسا. دیکھیں آپ کے جتنے بھی جو اشتہاری یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمارے جو سیاسی شخصیات ہوتی ہیں انہیں کے ڈیروں پہ ہی وہ پروان چڑھتے ہیں. اب دیگر بھی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ کسی نہ کسی علاقے کا کوئی سیاسی کے ساتھ انوالو ہوتا ہے. ابھی مجھے کل پرسوں مجھے اپنے تھانہ مندہ سے ریلیٹڈ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے ملے, انہوں نے کہا جی ہمیں اب بھی تھریٹ دیا جا رہا ہے اپنا ولی جان کے نام سے, کہ ولی جان جی اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, ان کے کوئی لین دین کے معاملات ہیں, کوئی پراپرٹی کے معاملات ہیں, لیکن وہ جو پارٹیاں ہیں وہ اب بھی ولی جان کا نام استعمال کر رہی ہیں. وہ جی اسلام آباد بیٹھا آ رہا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تھانوں بھی اپلیکیشنیں دی جا رہی ہیں, ان کے اوپر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. تھانے والے بھی شاید میرے حال کچھ سیف وے دینا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اوپر میرے حال پولیس کو دیکھنا چاہیے. جو آپ نے بات کی کہ وہ پشاور سے گرفتار ہوئے KPK سے, میرے خیال ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انٹیلیجنس ان معاملات کو کور کرنے کے لیے شو آف نہیں کی جاتی, کیونکہ بہت سی لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار بھی ان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے جی, اور میں تھوڑی سی اپنی بات کو مزید آگے کروں گا. جو دیکھنے والے دوست ہیں وہ ہمیں بڑی جو ہے سنجیدگی سے لیتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, لیکن وہ ایک بات یہ بھی میں کرتا چلوں کہ جو وہ MPA صاحب ہیں ان کے ایک بھائی میں نے ان کو پتہ نہیں ہے, وہ بے شک دشمن دار ہے, اور ان کو یہ کہا گیا ہے جی کہ بندہ آپ کے ڈیرے پہ ہے, وہ کسی ریفرنس سے گیا ہے, کسی ڈرائیور کے ریفرنس سے گیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ریڈ نہیں کرنا ہے, اور آپ ریڈ نہ کریں تو ہم بندہ آپ کو دیتے ہیں. تو پھر بندہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب بات پھر صالح بول صاحب والی آ گئی ہے جی کہ کیا یہ ماورائے عدالت قتل تھا یا پولیس مقابلہ تھا. دیکھیں سر آج آپ پھنس رہے ہیں. دیکھیں سر نہیں میں پھنسوں گا نہیں, میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں سر یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ بھی 100% ان چیزوں کو اس کو کنفرم نہیں کر سکتے. جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح گرفتار ہوئے, یہ ہوا وہ ہوا, ہمارے پاس بھی کچھ سورس ہیں جنہوں نے ہمیں یہ چیزیں آپ کو بھی بتائی ہوں گی, کچھ مجھے بھی بتائی ہوں گی. لیکن سر دیکھیں جب آپ کا ریاستی سسٹم پیرالائز ہو جائے, آپ کا عدالتی سسٹم پیرالائز ہے اس وقت. دیکھیں بہت سے ایسے کیسز ہیں, ابھی میں کل بھی دیکھ رہا تھا عدالتی سسٹم پیرالائز ہے, بڑی بات کر رہے ہیں نہیں, میں دیکھیں کھل کے کہنا پڑے گا, آپ بھگت چکے ہیں کافی معاملات. لیکن پھر بھی سر دیکھیں سر بات وہیں آ جاتی ہے, ہم کب تک کہیں گے کہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, میں اکثر بات کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی اور میں میڈیا کے سامنے بھی بات اکثر کرتا ہوں کہ جو منشیات فروش کا ایک کیس منشیات فروش ہوتا ہے وہ پیدل بری ہو جاتا ہے. جب اس کے علاقے سے پتہ کریں تو پتہ لگتا ہے جی وہ تو فرض پر اس کا ذریعہ معاش ہی ہے پچھلے 20 سال سے, وہ تو کلو نہیں وہ کئی کلو بیچتا ہے. لیکن یہ وہ چیزیں اس کے اوپر ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا سنگین آ جائے نا آپ, وہ عامر شاہ والا معاملہ دیکھیں سر, جس کو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو اس طرح پکڑا گیا اور یہ کیا گیا, عدالت سے باہر انصاف نہیں ہوا ہے. جو سر میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کے سامنے نہیں آتی. ریاست کو اپنے معاملات, پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, صرف پاکستان. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ انگلینڈ کا ایک امریکہ اور انگلینڈ کا ایک تنازع ہوا تھا ابھی پچھلے سال, ایک ان کا ایک جاسوس تھا تو وہ ان کو زہر دے کے جب مارا گیا تو بڑی اس کے اوپر وہ عالمی سطح کی بڑی بحث ہوئی. ایک ملک کے لیے وفادار تھا, دوسرے ملک کے لیے غدار تھا. یہ چیزیں ایسی ہوتی رہتی ہیں, لیکن ریاست کو اپنا رخ میرے حال متعین کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ریاست کا وجود تب بھی قائم رہتا ہے. اچھا آپ بات کر رہے ہیں جی آرمی چیف والی کہ ہارڈ ریاست آپ بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہارڈ ریاست میں دیکھیں نا آپ ہارڈ ریاست بنائیں, لیکن کم از کم اس کو یہ تو نہ کریں نا جی کہ یہ گڈ اور یہ بیڈ طالبان والا جو ہم بھگت رہے ہیں. کیا اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کرمنلز میں بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا MNA MPA لیولز کے گھروں سے اشتہاری برآمد ہو رہے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, آپ کے بھی سیاسی لوگوں کے ساتھ ریلیشن ہے, آپ
کے ان کے ساتھ آنا جانا ہے, میرا بھی آنا جانا ہے, ہم بھی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو کیا آپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ ہمیں اپنا سیاسی نظام, یہ جو ہماری اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے 4 دن میں اپنے لیے قانون بنا لیتی ہے, لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں جو ہے کچھ گھنٹوں میں ان کی بڑھ جاتی ہیں, تو کیا یہ ایسا قانون نہیں بن سکتا ہے کہ اگر کسی ایم پی اے کے ڈیرے سے کوئی اشتہاری, کوئی مفرور, کوئی پکڑا جائے تو اس کو بھی جو ہے اس کی رکنیت کو جو معطل کیا جائے؟ سر یہ ہونا چاہیے, یہ ضرور ہونا چاہیے. اور میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس میں بہتری لانے کے لیے پنجاب پولیس کے جتنے بھی افسران ہیں ان کو سرکاری موبائل نمبر دیے جائیں, موبائل فون, جس کا پورا ایک ریکارڈ, اس کا ٹریک ریکارڈ, اس کی موومنٹس, تمام چیزیں مانیٹر کی جائیں. آپ دیکھیں گے کہ اس عمل سے بہت سے وہ چیزیں سامنے کھل کے سامنے آئیں گی جو ہمارے جو پنجاب پولیس کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے جو روابط ہیں جناب پسند عناصر سے, وہ چیزیں بھی کھل کے سامنے آئیں گی. یہ وقت ہے کہ ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضرورت ہے. دیکھیں جس ابھی آپ نے بات کی کہ ہار اسٹیٹ والی, دیکھیں جب ریاستیں یا ملک اپنی ترقی کا سفر شروع کرتے ہیں تو کچھ معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ دیکھیں 15 دن پہلے روس اور امریکہ کے آپ دیکھ لیں کہ دونوں کے اندر کتنی شدت تھی اختلافات کی, لیکن پچھلے دنوں آپ نے دیکھا 3 دن قبل امریکن پریزیڈنٹ اور رشیا کے پریزیڈنٹ کی آپس میں ملاقات ہوئی, دونوں نے شیک ہینڈ کیا. یہ چیزیں وہ ہیں, میں نکل نہیں رہا ہوں, یہ وہ چیزیں, یہ چیزیں اس میں بھی آ رہی ہیں. آپ جب دیکھیں انٹیلیجنس کا اپنا نظام لا رہے ہیں, جب آپ پنجاب پولیس کی بات کر رہے ہیں, اس میں بہتری کی بات کر رہے ہیں, لیکن اختلافات کو اپنی جگہ رکھیں, لیکن پنجاب کی اس سارے سیٹ اپ کو بہتر کرنے کے, جب تک ہمارے تھانے بہتر نہیں ہوں گے, میں یہ واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت سارے باغی کردار سامنے آتے رہیں گے. بہت شکریہ جی ملک صاحب. بالکل ملک صاحب کی بات جو ہے وہ 110 نہیں بلکہ 210% درست ہے جی, کہ جب تک ہم اپنے جو ہمارا انصاف کا نظام ہے وہ شاید کسی انگلینڈ کے جو ہے بادشاہ کا یا کسی کا قول تھا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ جنگ لگ گئی اور دشمن کی فوجیں آ گئی ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہمارا عدالتی نظام کیسے کام کر, انہوں نے کہا جی عدالتی نظام تو اپنی جگہ بہترین کام کا, پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. جب تک ہم اپنا عدالتی نظام ٹھیک نہیں کریں گے, گراس روٹ پہ تھانوں کے اوپر ہم کام نہیں کریں گے, ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ عامر شاہ جیسے کردار جو ہے وہ پیدا کیے جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے پیدا کرنے کی جو سب سے بڑی وجوہات ہے وہ پنجاب پولیس ہے. پنجاب پولیس کے نظام کو وصل تہذاب کی ضرورت ہے جی. ملک صاحب ہمیں بھی تھریٹ رہتے ہیں جی کہ ان کو اٹھا لیں جی, ان کو پکڑ لیں جی, تو ہم آواز اٹھاتے رہیں گے جی, شاید ہماری آواز سے کوئی اور عامر شاہ سامنے نہ آئے. آج تک کے لیے اتنا جی, مجھے آصف شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.